بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ایک خوبصورت نظام بنایا ہے، اور اس خوبصورت نظام کے لیے اللہ نے انسان کے اوپر ایک امتحان کی شکل پیدا فرمائی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور زندگی کے ساتھ میں نے موت کا ایک نقشہ بنایا ہے۔ یہ دو نقشے اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں، اور ان دونوں نقشوں کے ساتھ ایک چیز اللہ نے جو ہم سے امتحان کے طور پہ جو ہمارے لیے چھوڑ دی ہے، جو اللہ ہم سے مطلوب ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر جو اعمال ہیں، جو اعمال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اس اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان اعمال میں خوبصورت اعمال سارے ہی ہیں، لیکن ان سارے عملوں میں اللہ کو خوبصورت احسن عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور احسن عمل کے لیے جیسے اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ کی ذات خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیسے اعمال خوبصورت بنانے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر خوبصورت ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے کو خوبصورت سے خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک ہے رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد ہم نے صبح سحری کھائی، شام کو افطاری کی، اور اس کے بعد ہم اپنے روٹین میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایسے رمضان تو ہماری زندگی میں کہیں آئے اور کہیں چلے گئے۔ رمضان کی خوبصورتی کیسے محسوس ہوگی؟ رمضان کی خوبصورتی تب ہوگی کہ رمضان آیا تھا جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں میری زندگی کے وہ صلاحیتیں صحیح معنوں میں خرچ ہوئی۔ رمضان جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے دیا تھا کہ رمضان کے ذریعے سے اللہ سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو، رمضان کے ذریعے سے قرآن سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو، رمضان کے ذریعے سے نماز کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہو، کیونکہ رمضان کے اندر نماز کی مقدار میں اضافہ نظر آتا ہے۔ عام روٹین میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑے بہت نوافل پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ نے ایک خاص عبادت مسلمانوں کے لیے متعین فرمائی ہے تراویح کی شکل میں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی بہترین عبادت اللہ نے مسلمان کو دی ہے کہ اس نماز کے اندر کی جو خوبصورتی ہے، مسلمان اگر اس خوبصورتی کو پیدا کرنے کی فکر کر لے، سوچ لے، یہ نماز کی خوبصورتی اس کی دنیا آخرت کی بھلائی کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ طاقت ہے کہ مسلمان کو ہر برائی سے روکے۔ مجھے سب سے پہلے اپنی نماز کو اس سطح تک لا کے رکھنا ہے کہ نماز کی وہ سطح، وہ طاقت نماز کے اندر آئے جو مجھے برائی سے روکنے کا سبب بنے۔ میری نماز رمضان کے مہینے میں بھی وہی ہے، میری نماز عام روٹین میں بھی وہی ہے۔ مجھے سوچنا پڑے گا کہ میری وہ نماز کیسے خوبصورت ہوگی جو برائی سے روکنے کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا میری نماز اس درجے کی ہے کہ جس نماز کو میں پڑھ رہا ہوں وہ نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے؟ کیا میں نے وہ نماز اپنی زندگی میں ایسے پیدا کی ہے؟ تو رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مہینے میں جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو اللہ ہماری طرف متوجہ کرتا ہے، ان برکتوں اور خیروں کا سب سے بہترین چیز جس کو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے دیکھنا ہے، وہ اللہ ہم سے کہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اپنے اعمال میں خوبصورتی پیدا کرو۔ نماز ہو تو خوبصورت ہو، رمضان کا مہینہ آئے تو خوبصورت طریقے سے گزارو۔ رمضان کے اگر روزے رکھنے ہیں تو خوبصورت طریقے سے رکھو۔ رمضان کے روزے کی خوبصورتی ہے کیا؟ خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمان جب صبح سحری کھائے تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہو کہ پیٹ کا روزہ رکھ لیا ہے، بھوک سے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو کان کا بھی ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ تو دماغ و دل کا بھی ہے۔ اس کی سوچوں کے اوپر بھی اس کی گرفت رہنی چاہیے، اس کی نظر پہ بھی اس کی گرفت رہنی چاہیے، اس کی زبان پہ بھی اس کی گرفت رہنی چاہیے، اس کے کانوں پہ بھی اس کی گرفت رہنی چاہیے۔ نظر سارا دن ہمارے قابو میں رہے، زبان سارا دن خدا کے ذکر میں رہے، سارا دن قرآن کی تلاوت میں رہے، کان سارا دن کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی چغلی نہ
نہ سنے، سارا کا سارا دن ان کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی رہے، خیر کی آواز پڑتی رہے، زبان پہ اللہ کی تلاوت، اللہ کا کلام ہماری زبان پہ چلتا رہے۔ یہ ہے رمضان کی خوبصورتی، یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جس کے ساتھ مسلمان کی زندگی میں سکون، کامیابی، عزت اس کا مقدر بنتی ہے۔ کب بنتی ہے؟ جس چیز کو اللہ نے ہم سے مانگا ہے احسن عملا، کہ خوبصورت عمل لے کے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز تو پڑھی ہے لیکن اس نماز کا ڈھانچہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا رکوع ٹھیک نہیں، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں، اس کا قرآن ٹھیک نہیں، اس کے اندر کا قیام ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کی جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسی نماز، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں، اور حدیث میں آتا ہے بہت سارے نمازی نماز پڑھیں گے، اللہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ اللہ نماز کو مارے گا، مجھے تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ کھڑا ہوا تھا تو کس محبت اور جذبے کے ساتھ کھڑا ہوا، میرے بندے نے جو رکوع کیا ہے کس محبت اور جذبے کے ساتھ رکوع کیا ہے، اس کے سجدے میں کتنی خوبصورتی ہے، اس کے قرآن پڑھنے میں کتنی خوبصورتی ہے۔ یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہی تو مطلوب و مقصود ہے۔ ہماری زندگی میں ہم ہر چیز کو خوبصورتی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کائنات ساری کے ساری بنائی، خوبصورت سے خوبصورت ترین اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اللہ نے جنت کو بنایا، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا ہے۔ انسان کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ ہم اپنے لیے کپڑا پسند کریں تو خوبصورت پسند کریں، جوتی پسند کریں تو خوبصورت پسند کریں، شادی کے رشتے میں آپ منسلک ہونا چاہیں تو اپنے لیے اپنا ساتھی خوبصورت سے خوبصورت منسلک کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ اپنی زندگی کی ہر چیز میں خوبصورتی کی طرف دیکھتے ہیں، تو جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں خوبصورتی کے لیے جیسے ہم ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں سے اپنے معاملات میں بھی خوبصورتی کو ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایک خوبصورتی لے کے کھڑا ہو، جب وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس دعا میں خوبصورتی نظر آئے، جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو تو اس سجدے میں خوبصورتی نظر آئے۔ تو یہ خوبصورتی جتنی بڑھتی جائے گی وہ کسی بھی شکل میں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے جو اعمال خوبصورت ہم تک دیے ہیں، ہر عمل اللہ کے نبی نے ایسے خوبصورت انداز سے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کی امت اعمال میں تو کھڑی ہے، رمضان تک کا مہینہ ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، نوافل بھی پڑھ رہی ہے، تراویح بھی پڑھ رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، سارے کام خیر کے کر رہی ہے، لیکن ان خیر کے کاموں میں جو چیز اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندے احسن عمل لے کے آؤ، خوبصورت عمل لے کے آؤ، تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کے مہینے کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے، اس کی خیروں کو دیکھتے ہوئے ہم نے رمضان کو خوبصورت بنانا ہے۔ خوبصورتی کے لیے پہلی چیز، رمضان کے روزوں کے اندر غیبت، چغلی، نافرمانی، گناہ ہر طرح کے ہم نے چھوڑنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل جو ہم رمضان میں روزے کی شکل میں کرنے کی طرف بڑھیں، دعا کی شکل میں کرنے کی طرف بڑھیں، نماز کی شکل میں کرنے کی طرف بڑھیں، تراویح کی شکل میں آگے کرنے کی طرف بڑھیں، تو ہر عمل ایسا خوبصورت ہو کہ اس عمل کی خوبصورتی اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جب کسی عمل کی خوبصورتی اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون کی کیفیت کو اتارتا ہے، اللہ اس کے لیے کامیابی کی جو نقشے ہیں وہ اس کے لیے آگے آسان سے آسان تر کر دیتا ہے۔ جس چیز کے لیے یہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، لگاتا ہے، وہ چیز اس کی زندگی میں آسانی کے راستے سے اللہ اس تک پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کی برکتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو رمضان کے مہینے میں نماز خوبصورت بنا دی جائے۔ نماز سے جو تعلق اس رمضان میں جڑا ہے، یہ تعلق موت تک کا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ نبھا دیا جائے۔ امام الانبیاء اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک خوبصورت پیغام اپنی امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز قائم کیجئے، نماز کے ساتھ دوستی کیجئے، نماز کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ میری نماز جس کو میں آج سے نہیں 20 سال 30 سال کے عرصے میں ایک نماز کے ساتھ میں چلتا آیا ہوں، اس نماز کی کیفیت، اس نماز کا درجہ، اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق میرا روزانہ کی بنیاد پہ بڑھنا چاہیے۔ جس دن یہ نماز کی کیفیات، یہ درجے میرے بڑھیں گے، دنیا آخرت کی ہر چیز اللہ میری جھولی میں ڈالے گا۔ مسلمان ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، نماز اس کی صحیح ہو، نماز کا قرآن، نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، ہر چیز نماز کی صحیح ہو، اور پھر وہ مسلمان رزق کے لیے پریشان ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء جیسے
ہستی کیا کہہ رہی ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی میں نماز جیسی عبادت کو خوبصورت اور صحیح کر لے، سب سے پہلے اللہ اس مسلمان کی زندگی سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا، رزق کی پریشانی اور خوف جو اس کے اوپر مسلط ہے وہ اللہ اس کا ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے میرے حبیب اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی ہمارے ذمے ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کی جتنی جاندار چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں یہ میں ان کے ذمے، ان کی روزی میرے ذمے ہے، میں ان کو کھلاؤں گا، میں ان کو پلاؤں گا، میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا، کیونکہ میں خالق اور مالک اور رازق ہوں، میری مرضی و منشا سے آسمان و زمین کا نظام چلتا ہے۔ میرے بندے تجھے جو راستہ میں نے دیا ہے، تجھے جو موقع میں نے دیا ہے، یہ رمضان کے مہینے ہمارے لیے بڑے خوبصورت موقع لے کے آتے ہیں اپنے اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے اللہ سے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ نے اس مہینے میں اعلان کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس اللہ کے اس اعلان کے بعد مسلمان اپنے اللہ سے لے نہ سکے، مسلمان اپنے اللہ سے دوستی نہ کر سکے، مسلمان اپنے اللہ سے محبت کے رشتے کو قائم نہ کر سکے، نماز جیسی عبادت اللہ نے جو مسلمان کی دی ہو، اس عبادت کے ہوتے ہوئے مسلمان اپنی زندگیوں سے پریشانیوں کو ختم نہ کر سکے، تو پھر یہ نقصان ہمارے لیے ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ مالک نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مالک کی طرف سے اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اب میری آپ کی طرف سے دیر ہے، ہمیں لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے؟ اب وقت ہے گڑ گڑانے کا، رونے کا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے سجدے میں سر رکھ کے اس کو منانے کا۔ جو منا لے گا وہ ماننے کے لیے تیار ہے، جو آج نہیں منائے گا کل وہ پچھتائے گا اور روئے گا، وہ رونا، وہ پچھتانا اس کے کارآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس قیمتی لمحات میں، اس مبارک مہینے میں ہماری اس عبادت کو، ان اعمال کو جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اپنے اعمال کو خوبصورت طریقے سے آگے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔